الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وافضل التحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ولعنة الدائمة على أعداء الله وأعداء الرسول من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ورتل القرآن ترتيلا. الحمدللہ آج کا موضوع ہمارا تجوید قرآن کے ان دروس میں اعضائے صوت پر ہے. گزشتہ دروس میں ہمیں تمہیدی بحث میں اور ابتدائی بحث میں تجوید کے معنی، تجوید کے حاصل کرنے کی وجہ اور تجوید کے تحت قرآن پڑھنے کا نتیجہ اور فوائد معلوم ہوئے. ضمناً ہمیں کچھ اور چیزیں معلوم ہوئیں کہ جس میں ہم نے حروف کے بارے میں اور حروف کی تعداد کے بارے میں اور ان کے اوپر آئی ہوئی علامات کے بارے میں معلوم کیا. آج ہماری بحث ہے اعضائے صوت میں. چونکہ وقت کم ہے کلاسز میں ہمارے اور بہت تفصیلی بحث ہے، لہٰذا ہم صرف اپنے موضوع کو لے کر چلیں گے. اعضائے صوت، علماء تجوید فرماتے ہیں اعضائے صوت کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 7 حصوں میں اعضائے صوت کو تقسیم کیا گیا ہے. اعضائے صوت سے مراد کیا ہے؟ آواز ادا کرنے والے عضو، یعنی حضرت انسان کو جو اللہ نے ایک خصوصیت دی ہے اور وہ خصوصیت ہے نطق کی. انسان حیوان ناطق کہلاتا ہے، یعنی بات کرنے والا. ناطق نطق یعنی کلام کرنے والا. بس آواز جیسے جیسے جس طریقے سے ادا ہوتی ہے، حروف کیسے ادا ہوتے ہیں، اس کی حرکات کیسے ادا ہوتی ہیں اور دہن کے کس حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے، ان تمام کا مجموعہ اعضائے صوت کہلاتا ہے. ان تمام کے مجموعے کو ہم اعضائے صوت کہتے ہیں. 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ حروف حضرت انسان کس طریقے سے کہاں سے ادا کرتے ہیں. فرماتے ہیں 7 حصوں میں پہلا عضو، پہلا حصہ جس سے آواز کو ادا کیا جاتا ہے، حروف کو ادا کیا جاتا ہے، یہ پہلا حصہ حضرت انسان کے ہونٹ ہیں. پھر ان کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. دوسرا حصہ فرماتے ہیں یہ صرف ہونٹ ہیں، ہونٹ کی تفصیل الگ ہے. ہونٹوں سے دانتوں تک کا، ہونٹوں سے دانتوں تک کا حصہ. تیسرا عضو حروف کی ادائیگی کے لیے، صوت کی ادائیگی کے لیے ناک کی جڑ. یہ ہم اردو میں ابھی اس لیے لکھ رہے ہیں کہ پہلے آسانی سے ہمارے ذہن نشین ہو جائے کہ کون کون سے حروف ہیں، پھر ان کی عربی آ جائے گی. چونکہ ہماری بحث عربی میں ہے، اصل اردو میں اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو مستعمل زبان ہے اس میں سمجھیں، اس کے بعد پھر اس کے عربی میں جو ہونٹ عربی میں کیا کہلاتا ہے، ہونٹوں سے دانتوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ناک کو عربی میں کیا کہتے ہیں، وہ بعد کی بات ہے انشاءاللہ. چوتھا حصہ حروف کی ادائیگی کے لیے منہ کی چھت، جسے ہم
تالو کہتے ہیں. منہ کی چھت یہ چوتھا حصہ ہے جس سے حروف ادا ہوں. پانچواں حصہ زبان. زبان کے مختلف حصے ہیں، وہ انشاءاللہ آج ہی کلاس میں دہرائے جائیں گے. زبان. چھٹا حصہ زبان کی جڑ. زبان کی جڑ یعنی زبان کہاں سے شروع ہوئی؟ سے سینے کا ابتدائی سینے کا حصہ. اب اس کے اندر پھر ہم تینوں چیزوں کو لے آئیں گے انشاءاللہ، ابتدا کو، درمیان کو اور انتہا کو. زبان کی جڑ. اور اس کے بعد ساتواں عضو جو در حقیقت عضو نہیں ہے بلکہ وہ مددگار ہے، جسے ہم سانس کہتے ہیں. سانس مختلف حصوں میں منقسم ہے، اتار چڑھاؤ، دبا کر، آہستہ سے، زور سے. سانس جسے عربی میں نفس کہتے ہیں. دیکھیے ذرا سا فرق ہے، ایک زیر زبر پیش اگر آیت قرآنی میں غلط ادا ہو جائے تو پورا معنی بدل جاتا ہے یا الٹ جاتا ہے، جس کی مثال ہم نے گزشتہ درس میں دی. ایک حرف یا ایک حرکت زیر زبر پیش کی غلط ہو جائے جان بوجھ کر یا بھولے سے حالت نماز میں تو وہ نماز کو باطل کر دے گی. نفس سانس کہلاتی ہے. اگر یہ فا ساکن ہو، نفس، تو وہ حضرت انسان ہے، انسانی نفس، نفس انسانی. خوب. یہ 7 اعضاء ہیں جن کے ذریعے ہم حروف کو ان کی حرکات کے ساتھ یا علامات کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہ 7 اعضاء جنہیں علماء تجوید نے معین کیا ہے. ممکن ہے اس سے زیادہ اور بھی ہوں، اعضاء صوت ہیں، لیکن یہ 7 اعضاء جو علماء تجوید نے معین کیے ہیں، حروف، حرکات اور علامات کی ادائیگی میں استعمال ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب انسان کوئی حرف یا کوئی حرکت ادا کرنا چاہتا ہے تو یا وہ ہونٹوں کے ذریعے ادا کرے گا، کیا؟ حروف، حرکات، اور یا پھر ان پر آئی ہوئی علامت، یا وہ ہونٹوں سے دانتوں تک ان حصوں میں ادا کرے گا، یا ناک کی جڑ سے ادا کرے گا، منہ کی چھت سے ادا کرے گا، زبان سے ادا کرے گا، یا زبان کی جڑ سے سینے تک، سینے کے آغاز تک، یا سانس تک، یا سانس کے ذریعے، سانس کے اتار چڑھاؤ سے، سانس کے روک کر رکھنے سے یا ادا کرنے سے. یہ 7 اعضاء اعضائے صوت کہلاتے ہیں. اب ہم آئیں گے ان کے عربی ناموں کی طرف. اردو اس لیے لکھ دیا کہ عام فہم ہو جائے، سمجھ میں آئے. جو اردو دان افراد ہیں، خصوصاً پاکستان، ہندوستان میں جو افراد اردو جانتے ہیں، ان کے لیے یہ اس لیے لکھ دیا کہ آسان رہے، سمجھ میں آئے. ہم آئیں گے ان کے عربی ناموں کی جانب. یہ لکھ لیا؟ ہمیں معلوم ہوا کہ اعضائے صوت میں پہلا عضو علماء تجوید نے ہونٹ، حضرت انسان کے ہونٹ. عربی میں ہونٹ کو شفتن کہتے ہیں، شین فا تا. اچھا، ہم چونکہ پہلے سے عربی سے کچھ واقف ہیں، ہم جانتے ہیں، اور اگر نہیں بھی جانتے تو اب جان لیں گے کہ عربی کی یہ گول تا جہاں پر بھی آئے گی، اگر حرکت یا علامت کے ساتھ آئے تو اسے پڑھا جائے گا، اور اگر حرکت اور علامت نکال دی جائے تو یہ گول تا صرف ہا پڑھی جائے گی. معلوم ہوا؟ شفتن پورا جملہ ہے. ویسے جب ہم کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شفا.
ہونٹ کو عربی میں شفا کہتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں جو ہم نے گزشتہ درس میں اشارتاً بتایا تھا، دو حصے ہیں۔ ایک باہر کا حصہ جو ہمیشہ خشک، جو اکثر خشک رہتا ہے، باہر کا خشک حصہ، ہونٹ کے باہر کا حصہ حرف کی ادائیگی میں کام آتا ہے۔ عربی میں اس کو حرف بری کہتے، اس کو بر کہتے ہیں، جیسے ہماری بری فوج یعنی زمینی فوج، خشک جگہ کی فوج۔ دوسرا حصہ اندرونی حصہ ہے ہونٹ کا، اندرونی حصہ، تر حصہ، اسے عربی میں بحر کہتے ہیں، بحرن۔ ہونٹ کے دو حصے ہیں، ایک بالائی اور دوسرا زیریں، یعنی ایک باہر کا حصہ اور دوسرا اندر کا حصہ۔ اندر کا حصہ تر ہے، اس سے حروف الگ ادا ہوں گے، باہر کا حصہ خشک ہے، اس سے حروف الگ ادا ہوں گے۔ خوب، اسی میں دوسری بحث سے ہماری ہونٹوں سے دانتوں تک کا حصہ یاد ہے، لکھا ہوا ہے، ہونٹوں سے دانتوں تک کا حصہ۔ اس کے تین حصے ہیں ہمارے پاس، ہونٹوں سے دانتوں تک۔ فرماتے ہیں منہ کے اندرونی جانب ہونٹوں سے دانتوں تک، اندرونی جانب، اب پورا جملہ نہیں لکھ رہا ہوں میں، منہ کے اندرونی جانب کیا؟ ہونٹوں سے دانتوں تک کا حصہ۔ لکھ دوں جملہ پورا، یہاں سے آ جائیں، منہ کے اندرونی جانب ہونٹوں سے دانتوں کا حصہ۔ ذہن میں رہے، ہونٹ کا اندرونی حصہ الگ ہے، ہونٹ سے دانتوں تک کا اندرونی حصہ الگ ہے۔ خوب، اس کا دوسرا حصہ ہے زبان اور تالو کے درمیان حلق کے آغاز تک، زبان اور تالو کے درمیان حلق کے آغاز تک۔ یہ ہونٹوں سے آگے چلے گئے ہیں، منہ کے اندرونی جانب ہونٹوں سے دانتوں تک کا حصہ۔ دوسرا حصہ اس کا زبان اور تالو کے درمیان کا، زبان اور تالو کے درمیان، پورا تالو جو ہے کہاں تک آ رہا ہے؟ کوے تک، حلق کے کوے تک، زبان اور تالو کے درمیان حلق کے آغاز تک کا حصہ۔ اور فرماتے ہیں تیسرا حلق سے لے کر سینے کے آغاز تک، حلق سے لے کر سینے کے آغاز تک۔ عربی زبان میں حروف کی ادائیگی یا اعراب کی، حرکات کی ادائیگی یا علامات کی ادائیگی کے لیے پہلی چیز ہونٹ، دوسری چیز ہونٹوں سے دانتوں تک کا حصہ۔ ہونٹ کے دو حصے ہیں، ہونٹوں سے دانتوں تک کے تین حصے ہیں۔ پہلا ہے اندرونی جانب کا حصہ جو ہونٹوں سے دانتوں تک کا حصہ ہے، منہ کے اندرونی۔ دوسرا زبان اور تالو، زبان سے اوپر، ابھی زبان کی بحث نہیں ہے۔ تیسرا حلق سے لے کر سینے کے آغاز تک، حلق یہ ہے ہمارا، اس سے لے کر سینے کے آغاز تک، یہ درمیان کا حصہ۔ یہ تین حصے دوسری بحث کے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پہ، نتنوں کے تسلسل میں تالو کے اوپر جو خلا ہے اسے اردو میں ناک کی جڑ کہتے ہیں۔ ناک کی جڑ یعنی ہماری ناک کا انتہائی حصہ یہ ہے، آخری حصہ یہ ہے اندر، ناک کی جڑ۔
نتنوں کے تسلسل میں نتنوں کے تسلسل سے معنی کیا ہے، مراد کیا ہے؟ یہ ہمارا ناک کا حصہ کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بلند صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں کم از کم 5 مرتبہ وضو کرتے ہوئے اپنی ناک میں پانی ڈالے، یعنی نتنوں کو صاف رکھے، تو وہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دیکھیے دور ایسا ہے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں سوراب گوٹ پر جو ہے وہ کوئی کہیں چھاپا وغیرہ مارا ہے تو وہاں سے نہ جانے چیلیں اور کوے اور کتے اور بلیاں اور گھوڑے گدھے سب کے سب پکڑے ہیں، جن کو ذبح کر کے کاٹ کے ان کے گوشت ہوٹلوں پہ بیچے جا رہے ہیں۔ نہ کھائیں، باہر کا کوئی کھانا نہ کھائیں، بہت نقصان دہ ہے باہر کا کھانا۔ گھر میں کچھ بھی پکا لیں وہ کھائیں، باہر کا کھانا کسی صورت نہ کھائیں، اور خصوصاً گوشت۔ اور امراض اس وقت بھرے ہوئے ہیں، صرف ہواؤں میں امراض ہیں، ان سے بچنے کے شرع مقدس نے بے انتہا پیغامات دیے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث نبوی ہم نے دہرائی کہ اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ وضو میں ناک کو صاف کرے تو وہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نبی اللہ نے کہا، یعنی اللہ نے کہا ہے، وہ ان امراض کو ختم کر دے گا صرف یہ ناک کو نتنوں کے تسلسل کو صاف رکھنے پر۔ مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار غالب علی کل غالب مولا علی ابن ابی طالب، ایک صلوات اور بھیجے محمد وآل محمد۔ کی خدمت میں فرد آیا، کہا کہ یا امیر المومنین مریض رہتا ہوں، مسلسل مریض رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر کھانا جب کھانے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، کہا کہ مولا کچھ اثر تو ہوا ہے لیکن مرض ختم نہیں ہو رہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہر نوالے پر بسم اللہ پڑھتے ہو؟ معلوم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر بے حکم مولا جو حکم نبی ہے یعنی اللہ کا پیغام ہے، ہر نوالے پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے لیے شفا بن جائے گا۔ شرط ایک ہے، حلال ہو، کھانا ہمارے لیے شفا بن جائے گا، اس کھانے میں شرط یہ ہے کہ حلال ہو۔ خوب، نتنوں کے تسلسل میں تالو کے اوپر جو خلا ہے، تالو کے اوپر، یعنی تالو جب ہم یہاں سے اندر جائیں دیکھیں مثلا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یا کوئی تصویر لے کر، تو تالو کے اوپر جو خلا ہے اسے آخر میں اسے ناک کی جڑ کہتے ہیں۔ یہ ہے ناک کی جڑ، بالکل انتہا۔ اس ناک کی جڑ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خیشوم۔ یہ خیشوم کہلاتی ہے، ناک کی جڑ عربی میں خیشوم کہلاتی ہے۔ خود پوری ناک کو عربی میں کیا کہیں گے؟ صرف ناک اگر ہم لیں تو یہ کہلائے گی انف، جو اس وقت جمہوریہ اسلامی ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کہ جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ عربی میں ناک کو کیا کہتے ہیں؟ انف۔ نتنوں کے تسلسل میں تالو کے اوپر جو خلا ہے اسے ناک کی جڑ کہتے ہیں۔ ناک الگ ہو گئی، ناک کی جڑ الگ ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ خیشوم۔ یہ ہے خیشوم، خیشوم نہ کہے کوئی، خیشومن، چونکہ ہم پڑھ چکے انشاءاللہ العزیز با یا زبر بئی، بے نہیں پڑھا ہم نے، تا یا زبر تئی پڑھا ہے، تے نہیں پڑھا، انا اعطینا پڑھا ہے، انا اعطینا نہیں پڑھا۔ اردو میں صحیح ہوگا، دوسروں کی زبان میں۔ عربی میں تا یا زبر طی، با یا زبر بئی، تو خا یا زبر خی، بس اسے کوئی خیشوم نہ پڑھے جو عموماً اردو میں پڑھا جاتا ہے۔ خوب، اب اس ناک کے 3 حصے ہمارے پاس ہیں۔ خوب، ناک کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
ناک کا قریب کا حصہ، پوری ناک جو ہم نے لی، ناک کا قریب کا حصہ ادنا الانف، ادنى الانف، ناک کا قریب ترین حصہ، ادنا قریب ترین حصہ۔ اب اس سے پر واضح ہو گیا کہ دوسرا حصہ کیا ہونا چاہیے، وسط الانف، ناک کا درمیانی حصہ۔ بس ادنا اور وسط کے بعد کیا آئے گا عربی میں، اقصى الانف، ناک کا دور ترین حصہ۔ یہ جو ناک کا دور ترین حصہ ہے یہ ناک کی جڑ ہے جسے ہم خیشوم کہتے ہیں۔ واضح ہے؟ واضح ہے؟ نہیں ہوا واضح؟ فرماتے ہیں عربی قرآن کریم کے قرائے سبع نے، ساتوں قاریوں نے مولا کائنات سے جو علم پہنچا، علم تجوید، اس کے تحت وہ قاری کہلائے، اور انہوں نے حکم مولا کائنات کے تحت اعضائے صوت میں 7 حصے کیے۔ پہلا حصہ ہونٹ، دوسرا حصہ ہونٹوں سے دانتوں تک کا حصہ، اس ہونٹوں کے دانتوں میں 3 حصے، اس کے بعد پھر ناک کی جڑ، پھر ناک کی جڑ کے 3 حصے، ناک کے 3 حصے اور ناک کی جڑ کے کا ایک حصہ پہلا جس کا نام ہے خیشوم۔ واضح ہوا؟ اچھا، یہ چیز ہمیں پڑھنا کس لیے؟ تاکہ ہم کیا کریں، تجوید سے قرآن پڑھیں۔ قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ ہاں، بہت سے افراد ہیں جو انگلش میں عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے ہیں جو سندھی میں عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے ہیں جو اردو میں عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے ہیں پنجابی میں عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عربی کو عربی میں پڑھنا ہے، چونکہ حکم ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو صحیح، واضح، مکمل اور اچھا پڑھا جائے۔ صحیح، واضح، مکمل اور اچھا، یہ تجوید کا کون سا معنی ہے؟ اچھا پڑھنا، صاف پڑھنا، واضح پڑھنا۔ تجوید کا کون سا معنی ہے؟ تجوید کے 2 معنی ہم نے بیان کیے، توجہ نہیں کی اس پہ۔ تجوید کے 2 معنی ہیں، ہاں، تجوید کی 2 تعریفیں ہیں۔ ایک تجوید کی تعریف ہے تجوید کا لغوی معنی، یہی کہا تھا جو آواز آئی تھی مجھے، لغوی معنی۔ لغوی معنی کیا تھا؟ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ صاف، اچھا، بہترین، واضح پڑھنا۔ دوسرا معنی ہے تجوید کا کیا؟ اصطلاحی معنی۔ اصطلاح میں تجوید کسے کہتے ہیں؟ تمام قواعد و شرائط کے ساتھ پڑھنا، یعنی اس کے حروف مکمل پڑھنا، اس کے اعراب مکمل پڑھنا، اس کی علامات کو مکمل پڑھنا، اور اس کو جیسا اللہ نے نازل کیا ہے ویسا پڑھنا۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی۔ اس کے لیے ہمیں یہ محنت کرنا ہے، اور محنت کرنا ہے اس لیے کہ پوری کلاس میں اگر مثلا ہمارے پاس ہم کہیں 10 افراد ہیں تو 10 میں سے ایک کی آواز آئی، اور میں نے یہ تاکید کی ہے کہ اس کو دہراتے رہیں، ورنہ یہ علم وحشی، طائر وحشی ہے، وحشی پرندہ ہے، نکل جائے گا اگر اس کو چھوڑا۔ پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں۔ خوب، ناک کے 3 حصے، ناک کا قریب ترین حصہ، ناک کا درمیانی حصہ، ناک کا دور ترین حصہ۔ ادنا سے مراد کیا ہو گیا؟ قریب ترین حصہ، وسط درمیانی حصہ، آخر دور ترین حصہ۔ یہ دور ترین حصہ کیا ہے؟ یہ ناک کی جڑ ہے۔ اس طرف سے ہم جب چلے تو ناک کی جڑ، ناک کی جڑ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خیشوم۔ یہ چیز ہمیں سیکھنا پڑیں گی خوب، یعنی یہ عربی نام سیکھنا پڑیں گے۔ نتنوں کے تسلسل میں تالو کے اوپر جو خلا ہے اسے ناک کی جڑ کہتے ہیں۔ ناک کی جڑ کو عربی میں خیشوم کہتے ہیں۔ خوب، خیشوم ہی اقصی الانف ہے، یعنی خیشوم کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ اقصی الانف۔ اگر ہماری آئندہ کی بحثوں میں اقصی الانف آ جائے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ناک کی جڑ۔ اگر ہم اگلی بحث میں کہیں پر خیشوم کہیں تو ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ناک کی جڑ۔ اگر ہم کہتے ہیں نہیں انف
وسط الانف کہتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ناک کا درمیانی حصہ. اگر ہم کہتے ہیں ادنی الانف تو کیا ہوگا؟ ناک کا قریب ترین حصہ. خوب. فرماتے ہیں کہ خیشوم کا خلا، اب یہیں سے جو ہے وہ بحث کو شروع کر رہے ہیں. یہ لکھ لیا ہے. اب ہماری اگلی تحریر میں ناک کی جڑ نہیں آ رہا. اب ہمیں سمجھ لینا ہے کہ یہ کیا ہے. خیشوم کا خلا، خیشوم کی خالی جگہ، تالو کے عقب سے گزر کر، اتنی اردو تو ہم سب کو آتی ہے، جو میری بیٹیاں ہیں چھوٹی کم عمر ہیں، ان کو بھی اتنی سمجھ میں آ رہی ہے تالو کے عقب. اس سے کہ اب اردو بہت بدل گئی ہے. یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ بہت بدل گئی اردو. خیشوم کا خلا تالو کے عقب سے گزر کر جوف کے خلا سے مل جاتا ہے. نئی چیز آ گئی. جوف کے خلا سے مل جاتا ہے. ابھی یہی ہمارے لیے نیا لفظ ہے خیشوم. ایک لفظ جوف آ گیا. جوف یعنی عقب سے، تالو کے پیچھے سے گزرتا ہوا جوف کے خلا سے. یعنی خیشوم کا جو خلا ہے وہ تالو کے انتہائی حصے میں جو خالی جگہ ہے، انتہائی حصے میں جو عقب میں پیچھے جو خالی جگہ ہے، اس کے جوف میں، خالی جگہ کے درمیان میں، بیچ میں آ جاتا ہے. خیشوم کا خلا جب یہاں سے چلتا ہے تو تالو کے عقب سے گزر کر جوف کے خلا سے مل جاتا ہے. خوب. اور یہی جوف کا خلا سانس کی نالی سے ملتا ہے. یعنی سانس کی نالی کا ابتدائی حصہ جوف کا خلا کہلاتا ہے. سانس کی نالی کا ابتدائی حصہ جوف کا خلا کہلاتا ہے. سانس کی نالی کا ابتدائی حصہ، یعنی جس سے ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے حلق میں دو نالیاں ہیں، ایک غذا کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہے. سانس کی نالی کا ابتدائی حصہ جوف کا خلا ہے، جوف کا خالی حصہ. جی وہ حصہ جوف نہیں کہلاتا؟ نہیں، وہ جوف خود جوف تو معنی ہو گیا درمیان نا، بیچ. ابتدائی حصہ جو ہے وہ جوف کا خالی حصہ ہے، جہاں سے جوف شروع ہو رہی ہے، یعنی جہاں سے سانس کی نالی شروع ہو رہی ہے. سانس کی نالی کے ابتدائی حصے کو جوف کہتے ہیں. جوف کہتے ہیں. یہ خالی حصہ میں نے درمیان وہ لکھ دیا ہے اضافی. خوب. فرماتے ہیں خیشوم کا خلا تالو کے عقب سے گزر کے جوف کے خلا سے مل جاتا ہے، اور جوف کا خلا سانس کی نالی میں شامل ہو کر سینے تک جا رہا ہے. وہ جوف کا خلا یعنی خود جوف جو ہے اس کا جو خالی حصہ ہے وہ سانس کی نالی میں جا رہا ہے. چوتھا حصہ ہمارے پاس سقف دہن. سقف دہن یعنی منہ کی نالی، منہ کی چھت. احسنتم. سقف یعنی چھت، منہ کی چھت. اسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تالو. یہ سقف دہن جو حروف کی ادائیگی میں یا حرکات یا علامات کی ادائیگی میں استعمال ہوتا ہے، اسے ہم اردو میں تالو کہتے ہیں، یا منہ کی چھت کہتے ہیں، یا سقف دہن. یہ فارسی ہے، سقف فارسی ہے، دہن فارسی ہے. عربی میں اس کا نام کیا ہے؟ الحنک الاعلی. الحنک الاعلی. منہ کی چھت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حنک اعلی، حنک الاعلی. یہ ہے سقف دہن.
اگر ہماری بحث میں آ جائے حنک الاعلیٰ سے اس حرف کو ادا کرنا ہے تو ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمیں منہ کی چھت سے ادا کرنا ہے، سقف دہن سے ادا کرنا ہے۔ خوب، اس کے بعد ہمارے پاس حصہ ہے حروف کی ادائیگی میں مسوڑھے، ہونٹ اور دانت کے درمیان۔ مسوڑھے عربی میں لثتن کہلاتے ہیں۔ لام سا تا دو پیشتن، لثتن، یہ عربی میں لثتن۔ مسوڑے کو عربی میں کہتے ہیں لثہ یا لسا، لسا کہتے ہیں یا لثہ۔ لثتن صحیح ہے، لثتن صحیح ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ لثتن لثتن غلط العوام ہو، یعنی لوگوں کی زبان پہ وہ لسہ جو ہے وہ لثتن بن گیا ہے تو اس کو لسہ کو قبول کر لیا، غلط العوام ہے۔ جیسے ہماری اردو میں بہت سے الفاظ ہیں کہ جو اردو کے الفاظ نہیں ہیں لیکن قابل قبول ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم غلط العوام۔ اور لسہ خود جو ہے لثتن، یہ اصل عربی ہے۔ تو غلط العوام اور اصل عربی، تو ہم جائیں گے اس طرف کے جس کو تحریر کیا گیا۔ ادائیگی میں لثتن لسہ کہلا رہا ہے اور یہ غلط العوام ہو سکتا ہے، اور عبارت میں لثتن ہے، لہذا ہمارے پاس یہ اردو کا لسہ عربی میں لثتن ہے۔ واضح ہے؟ فرماتے ہیں تالو کا کھردرا حصہ، یہ درمیان کی بحث ہے۔ تالو کا کھردرا حصہ، جب ہم اپنی زبان کو اپنے تالو پر پھیرتے ہیں تو ہمیں اس میں دردراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ جب زبان کو ہم تالو میں اوپر کے تالو پر پھیریں تو ہمیں درمیان میں کچھ موٹا پن، پھر گھاؤ، پھر موٹا پن، پھر گھاؤ، یعنی جیسے کھردرا پن ہو کہیں پر۔ فرماتے ہیں تالو کا وہ کھردرا حصہ جو بالائی جبڑے کے سامنے کے دانتوں کی اندرونی طرف ہے۔ مشکل ہو گیا؟ بہت سادہ ہے۔ سامنے کے دانتوں کے اندر کا حصہ یعنی اوپر کا تالو، آسان۔ تالو کا کھردرا حصہ یعنی زبان کے بعد اوپر کا حصہ، کھردرا حصہ یعنی اوپر کا تالو۔ سادہ اور آسان کیا ہے؟ اوپر کا تالو۔ سامنے کے دانتوں کے اندرونی طرف یعنی اوپر کا حصہ، بہت آسان۔ اسے عربی میں نتعن، نتعن یا نتعن زبر سے، نتعن یا نتعن، یہ نتع کہلاتا ہے یا نتع کہلاتا ہے۔ اوپر کا حصہ، تالو کے اوپر کا حصہ عربی میں نتعن کہلاتا ہے۔ خوب، جب ہم زبان کو اسی کھردرے حصے سے اور پیچھے لے جائیں تو پھر وہاں ہمیں نرم تالو ملتا ہے۔ جب زبان کو ہم اس کھردرے حصے سے اور پیچھے لے جائیں تو نرم حصہ ملتا ہے۔ زبان کا تالو کا پچھلا حصہ جو کوے کے قریب ہے یہ نرم حصہ کہلاتا ہے۔ یہ نرم حصہ کیا ہے؟ در حقیقت اس کوے کی وجہ سے یہ حصہ قدرت نے نرم رکھا کہ جو وہاں پر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ نرم حصہ جا کر یہ حصہ ہے اس کوے کا جو گوشت کا لوتھڑا پروردگار نے ہر انسان کے حلق میں، ہر جانور کے حلق میں رکھا ہے۔ کھردرے حصے سے متصل نرم تالو، نرم تالو متصل ہے یعنی اس کے آخر میں کیا ہے؟ نرم حصہ، نرم تالو سمجھ لیجئے، نرم تالو کے آخر میں گوشت کا ٹکڑا، اردو میں کیا کہلاتا ہے؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کوا۔ عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟
لہاتن، یہ عربی میں لہات کہلاتا ہے. لہاتن، وہ جو کوا ہے، کوے کو عربی میں لہات کہتے ہیں. یہاں تک واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ یہ آپ کے پاس الحمدللہ فیس بک پر بھی ہے اور آپ کے پاس یوٹیوب پر بھی ہے، اور یہاں سے بھی آپ کو ظاہر میرا خیال ہے مل سکتا ہے ہر درس. اس کو بار بار دہرانا ہے، چونکہ کچھ طالبات کے پاس یہ بالکل نیا موضوع ہے، بالکل نیا موضوع ہے، لہٰذا اس کو 2-3-4 مرتبہ دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ذہن نشین ہو جائے. مٹا دیں اسے. یہ ہماری بحث کس میں چل رہی ہے اس وقت؟ اعضائے صوت. ذہن حاضر رہے. دیکھیں ہر 15 منٹ کے بعد کلاس روم میں ذہن جسم انسانی ڈھل جاتا ہے. کمر سیدھی رکھیں گے تو پھیپھڑے میں ہوا، اور یہی تلاوت قرآن کا بھی حق ہے. کمر سیدھی رہے تو پھیپھڑے میں ہوا بھی زیادہ آتی ہے، ذہن بھی آمادہ اور تیار رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسکول کالجز میں ہمارے پاس بینچوں پر ٹیک لگانے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. بس اگر آرام سے پڑھنا چاہیں گے تو یہ سخت ہے، آرام سے سمجھ میں نہیں آئے گا. خوب، 5واں حصہ ہمارے پاس کیا ہے اعضائے صوت میں؟ 5واں حصہ کیا ہے؟ زبان. بولیں، سب بولیں تو سمجھ میں آئے نا کہ سب جاگ رہے ہیں، ورنہ اندازہ ہوگا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ سے نیند آ گئی ہو. 5واں حصہ ہمارے پاس ہے زبان. زبان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لسان. زبان کو عربی میں لسان کہتے ہیں. خوب، اس زبان کے بھی 3 حصے ہیں جن سے الگ الگ حروف ادا ہوتے ہیں. ہم زبان کی بحث میں اعضائے صوت میں کیوں آئے؟ تاکہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ وہ کون سا عضو ہے کہ جس سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ کون سے حروف ہیں کہ جو اس زبان کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں. یہاں بھی ناک کی طرح 3 حصے ہیں. لسان عربی میں زبان کہلاتی ہے. اب زبان کے 3 حصے ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ اسی طریقے سے ادنیٰ لسان. دیکھیے، جو حدیث قصہ پڑھنے والے ہیں، پروردگار ہر ایک کو توفیق دے، اس کو پڑھنا چاہیے عربی میں بھی اور پھر اپنی مادری زبان میں. اس کا ترجمہ اس لیے چاہیے کہ ہم صحیح سے اس کو انجام دیں اور اس کے اصل معنی اور مفہوم کو حاصل کریں. حدیث قصہ سب کو کہیں مجلس ماتم میں، جشن محفل میں جائیں تو اول وقت سے جائیں تاکہ حدیث قصہ کو غور سے سنیں. حدیث قصہ میں عموماً پڑھنے والے ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. فدن الحسن یا فدن الحسین. حدیث قصہ میں ایک موقع ہے کہ جب ایک ایک کر کے معصوم علیہ السلام آتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور مادر گرامی سے پوچھتے رہے کہ ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، اور وہ بتاتی رہیں کہ وہ چادر میں ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں فدن الحسن یا فدن الحسین. ہے کسی کے ذہن میں حدیث قصہ؟ عبارت ہے ذہن میں؟ یہ فدن الحسن فدن الحسین آ گئی عبارت. عموماً پڑھنے والے اس کو دنیل پڑھتے ہیں، دنی پڑھتے ہیں. دنا کا معنی الگ ہے، دنی کا معنی الگ ہے. دنا کا معنی ہے قریب، دنی کا معنی ہے پست، گرا ہوا یا ذلیل. زال سے ذلیل الگ ہے، ذات سے ذلیل الگ ہے، طا والے ذا سے ذلیل الگ ہے، ذا سے ذلیل الگ ہے. بس اگر کوئی دنی پڑھتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ نقصان کر رہا ہے اپنا، یعنی گستاخی ہو رہی ہے. فدن الحسین ہے، ہم فدنیہ نعوذ باللہ کوئی پڑھتا ہے تو نقصان ہے. دھیان رہے. ادنا اسی دنا سے ہے. دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا. دنا فتدلا قریب ہو گئے،
قریب، ایسے اتنے قریب ہو گئے جیسے قوسین، قاب قوسین، کمان کے دونوں سرے۔ خوب، ایک ہے زبان کا ابتدائی حصہ ادنا لسان، دوسرا حصہ کیا ہونا چاہیے؟ وسط لسان، درمیانی حصہ، تیسرا حصہ کیا ہونا چاہیے؟ اقصی لسان۔ ہاں، یہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدی کی طرح نہ پڑھا جائے، اعلیٰ نہیں ہے، اقصی نہیں ہے، اقصی ہے، اقصی لسان۔ البتہ ذہن میں رہے یہ دنا، وسط اور اقصی کے بھی دو حصے ہیں۔ زبان عربی میں لسان، لسان کے تین حصے، ہاں، اقصی لسان، وسط لسان، ادنا لسان۔ ان تینوں کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہونٹوں کی طرف سے، دوسرا سینے کی طرف سے۔ تجوید کی بحث میں ہمارے پاس ہونٹوں کی طرف سے بھی نوک زبان اصلہ، یہاں سے چلیں گے ہم، اور تجوید کے ہی موضوع میں حلق کی طرف سے بھی ادنا لسان آ جائے گی۔ سینے کی طرف سے زبان کا ابتدائی حصہ یا ہونٹوں کی طرف سے زبان کا ابتدائی حصہ، یہ چیز ذہن میں رہے۔ جب سانس کی بحث میں ہم آئیں گے، نفس کی بحث میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت ہمیں سینے کی طرف سے جو ہے وہ بحث کرنا ہے۔ اس وقت جو ہماری بحث داخل ہوگی حروف میں، تو ہمیں ہونٹ کی طرف سے ادنا، وسط و اقصی لسان تک جانا ہے۔ واضح ہے؟ ہونٹوں کی جانب سے زبان کا بعید ترین حصہ، دور کا حصہ کیا ہے؟ ہونٹوں کی طرف سے ہے، اقصی لسان۔ ہونٹوں کی طرف سے زبان کا قریب ترین حصہ کیا ہے؟ ادنا لسان۔ ہونٹوں کی طرف سے زبان کا درمیانی حصہ، تو درمیانی حصہ ہے وسط لسان۔ بس جب ہونٹ کی طرف سے ہم اقصی لسان پر آئیں گے تو ہمیں وہاں پر کیا مل رہا ہے؟ خیشوم۔ جب ہونٹ کی طرف سے ہم زبان کے اقصی لسان پر آ رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ خیشوم۔ خوب، اسی ادنا لسان کو رأس لسان بھی کہا۔ رأس لسان، راس یعنی زبان کا سر، زبان کا ابتدائی حصہ یا زبان کی نوک، زبان کا سر۔ عربی میں سر کہتے ہیں رأس کو، رأس الحسین علیہ السلام، ہاں، مظلوم کربلا کا سر اقدس نوک نیزہ پر، رأس حسین، رأس الحسین۔ یا کچھ زیارت گاہیں ہیں ایسی کہ جہاں کربلا معلیٰ سے اور دربار تک، شام کے دربار تک سر اقدس کو رکھا گیا جگہوں پر، پتھروں پر، وہاں نشانی پڑی۔ وہ پتھر جہاں اس وقت موجود ہے اور عزاداری میں اور ماتمداری میں اس سے تازہ خون اس سے جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، ان مقامات کو رأس الحسین کے نام سے منسوب کیا۔ شام میں موجود ہے، عراق میں موجود ہے، اللہ نصیب کرے ان مقامات تک ہم دوبارہ پہنچیں انشاءاللہ جمہوریہ اسلامی ایران کی کامیابی کے ساتھ۔ رأس لسان، اسی ادنا لسان کو جو ہونٹوں کی طرف سے ادنا ہے، اس کو رأس لسان بھی کہا۔ دوسرا حصہ وسط لسان۔ خوب، یہ زبان کے تین حصے، اسی رأس لسان کو، ادنا لسان کو، اس کا ایک نام اور دے رہے ہیں۔ اس کا عربی نام اصلتن، حمزہ زبر آ، سین زبر سا، لام زبر لا، تادو پیش تن۔ کیا ہو گیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ اصلتن، یہی اصلہ بھی کہلاتی ہے۔ رأس لسان ہو یا ادنا لسان، ایک ہی چیز کے دو نام۔ ان دونوں کا ایک تیسرا نام اور ہے جو عربی میں ہے، وہ کیا ہے؟ اصلتن۔ اگر لفظ اصلہ کہیں پر آئے تیزی میں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصلہ سے مراد کیا ہے؟ نو کے زبان، زبان کا ابتدائی حصہ۔ خوب، اب آ جائیں گے زبان کے دوسرے حصے میں۔ زبان کا پہلا حصہ کیا ہو گیا؟ اصلتن۔
درست ہے؟ دوسرا حصہ ہمارے پاس زبان کا، زبان کے کنارے. زبان کے کنارے سے مراد کیا ہے؟ زبان کے دونوں طرف کے حصے، زبان کے دونوں طرف کے حصے. اچھا، یہ زبان کے دونوں طرف کے حصے کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ ہم نے جو عام فہم ایک مثال رکھی ہے، جیسے حمزہ اور عین کی مثال رکھی تھی. ہے کسی کے ذہن میں کیا مثال تھی حمزہ اور عین کی؟ عام فہم ہم نے کیا اپنے ماحول میں سمجھنے کے لیے کیا مثال دی تھی؟ حمزہ اور عین کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، کیسے سمجھیں؟ سوزخانی کے فضائل کی اور اس میں حلق کے اندر مکھی یا مچھر کا آ جانا. کہاں استعمال ہوا تھا؟ نماز میں 2 جگہ استعمال ہوا تھا. اگر ہم دیکھ رہے ہیں استاد نے سوزخانی شروع کی اور اچانک مکھی یا مچھر آ گیا حلق میں یا لعاب اتر گیا حلق میں، تو کیا بنتی ہے آواز؟ اس کو ہم ذرا سی اگر کوشش کرتے ہیں تو کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ اعوذ الگ ہے، کی بات کر رہا ہوں جہاں عین ساکن ہو رہا ہے. انا اعطینا سبحان ربی الاعلی. یہ ذہن میں رہے کہ حمزہ کو پہلے ادا کرنا ہے. وہ جو ہے خالص حمزہ ہے، آواز کا گھوم جانا، گاڑھا ہو جانا وہ خالص عین ہے. مثلا یہ مثال ہم نے خود سے اس لیے ترتیب دی کہ عام فہم ہو، چونکہ کچھ کلاسز جو ہیں وہ بہت ہی مختصر ہوتی ہیں. کچھ افراد ہیں جن کے پاس کم وقت ہے اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے مثلا ہم نے بجائے 9 کلاسز کے 5 کلاسز رکھی. مثلا 3 کلاسز رکھنا پڑی ہمیں دوران سفر، زیارات کے، عمرے کے، حج کے اسفار میں. کم کلاسز میں ہمیں یہ سب کچھ سکھانا پڑا یہاں سے نکلتے ہوئے. خوب، اس میں ہم نے یہ مثالیں رکھی. زبان کے کنارے یہ ذہن میں رہے، ذہن میں رہے. کوشش کرنا ہے تاکہ سورہ کوثر اور ذکر سجدہ صحیح ادا ہو. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پہلے حمزہ پھر عین. انا اعطینا، تاکہ صحیح ادا ہو. اسی عام فہم زبان کے کناروں کو سمجھنے کے لیے مثال ہے ہمارے پاس. بچپن میں ہم نے جہاز اڑایا ہے. جہاز اڑاتے میں ہم کیسے آواز نکالتے رہے؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کا بچپن جہاز اڑایا یا نہیں، خالی موبائل میں گزرا نہیں معلوم. بچپن میں جہاز اڑاتے تھے ہم کیا کرتے تھے؟ ہاتھ سے جہاز بناتے تھے. زبان کا ایک کنارہ 2 چوڑے دانتوں کے درمیان میں لا کر آواز کو ہوا سے خارج کرتے تھے. کیا مثال دی تھی ہم نے؟ دونوں دانتوں کے آخری چوڑے دانتوں میں، دونوں دانتوں کے آخری حصے میں چوڑے دانتوں کے درمیان میں زبان کا کنارہ رکھا ہے. کسی کے ذہن میں دہرایا تھا ہم نے، اور آواز کو ہوا سے خارج کیا. یہ در حقیقت عربی کی حرف واد ہے. واد ہے. اسی کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں تو آواز کیا بنے گی؟ وا. الف کے ساتھ لگا دیں زبر، وا. مد کے ساتھ لگا دیں، وا. واضح ہوا؟ بچپن میں جو جہاز اڑایا تھا جس آواز کے ساتھ، اس آواز کو ہم نے حرف میں استعمال کر لیا. یعنی اس سے ہم نے اپنے تئیں ایک چیز سمجھنے کے لیے اپنی زبان میں، اپنے ماحول میں اس جہاز کی آواز کو ہم نے حرکت دے دی. زبر دیا تو کیا بنا؟ وا. الف کے ساتھ بنا دیا تو کیا ہوا؟ وا. مد کے ساتھ بنا دیا تو وا. اب اسی کو ہم اگر بڑے مد کے ساتھ لام آخر میں لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ وال. لین کہاں سے آ گیا؟ اب تو خالی لام لگایا ہم نے. وال. لام پر یہاں پر رک گئے. اب لگا دیجئے لام یا زیر، لین نون ساکن کر دیں. والین. کہیں دال محسوس ہوا؟ کہیں دال کی آواز آئی؟ نہیں. علماء تجوید کہتے ہیں حرف واد کو مثل حرف دال ادا کرنا قطعاً غلط ہے. حرف واد کو
مثل دال ادا کرنا قطعاً غلط ہے۔ کچھ علماء تجوید نے کہا ہے کہ حرف ضاد کو ادا کرتے میں اس کی آواز کچھ وا کی طرح آتی ہے، کچھ وا کی طرح آتی ہے۔ سارے علماء تجوید نے نہیں کہا، کچھ علماء تجوید نے کہا۔ جو 7 قاری ہیں ان میں سے 3 قاریوں نے کہا، ورنہ دال کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اب اسی جہاز کو اڑانے میں کو ہم کیا کریں گے؟ پیش لگا دیں گے، پیش لگائیں، ذو 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 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آسان ہو گیا سمجھنے کے لیے۔ خوب، دال کا شائبہ بھی نہیں حرف ضاد کی ادائیگی میں۔ غیر المغضوب تمام قراء سبع کے نزدیک غلط ادائیگی ہے، حرف بدل گیا۔ غیر المغضوب، اب اسی جہاز کی آواز پر ہم زیر لگا دیں، جہاز کی آواز نکالیں اسے اسی میں زیر لگا دیں، زی زی، بس ولا الضالین میں ولا الضالین نہیں ہے، یعنی ہونٹوں سے چونچ نہیں بن رہی۔ زبان کے کنارے کو ہم نے کہا کس طریقے سے استعمال کیا خود سمجھنے کے لیے تاکہ صحیح ادائیگی ہو جہاز کی آواز میں۔ زبان کے کنارے ہیں، زبان کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ زبان کی سائڈیں، زبان کے کنارے عربی میں کیا کہلاتے ہیں؟ ذلقن یا ذولقن۔ ذولقن ہے، ذولقن نہیں ہے، کوئی نہ کہے ذولقن ہے، یہ ذولقن ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے گے کہ یہ جو حرکت ہے غیر موافق حرکت، اگر کسی نے پڑھا ہے اس کو دوسری کتابوں میں مثلا یسر القرآن وغیرہ میں، بلکہ میری گزارش ہے آپ لوگ ایک ایک یسر القرآن لے لیں، گھر میں اس کو خود سے پڑھیں اور محنت سے پڑھیں، اس کی جو اوپر تفصیل دی ہے وہ پھر اس کی ادائیگی۔ یہ ذولق نہیں ہے، ذولق ہے۔ عربی میں صحیح ادائیگی اس کی کیا ہے؟ زال واو زبر زو، با واو زبر بو، جیم واو زبر جو، ہا واو زبر ہو، درست ہے؟ اس کو ہم سمجھ لیں گے تو پھر آیت قرآنی آسان ہو جائے گی۔ میں بیچ میں اشارے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ذلقن یا ذولق کس کو کہتے ہیں؟ زبان کے کنارے کو۔ زبان کا کنارہ کیا مطلب؟ اس کی اصل کیا ہے؟ اصل زبان ہے، بس زبان کے دونوں کنارے جو ہیں یہ ذلق ہیں۔ ان سے ہم نے سمجھنے کے لیے جہاز کی آواز کو استعمال کیا اور اس پر ہم نے زیر زبر پیش لگا کر اپنے سمجھنے کے لیے حرف ضاد کا صحیح تلفظ ادا کر لیا۔ درست ہے؟ یہ واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے تو زور سے صلوات پڑھیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ایسا صلوات پڑھیں۔ خوب، اب زبان کا نچلا حصہ، تیسرا حصہ کیا ہے؟ زبان کا نچلا حصہ، زبان کا نیچے کا حصہ جو جا کر حلق کے گوشت سے جڑ گیا ہے۔ زبان کا نچلا حصہ، یہ زبان کا نچلا حصہ کیا ہے؟ یہ زبان کی پشت بھی کہلاتا ہے، پشت زبان، پشت زبان یا زبان کی پشت، پشت زبان تو فارسی ہو گیا، درست ہے؟ زبان کا نچلا حصہ یعنی زبان کی پشت، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ پیٹھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ پشت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ظہر۔ دیکھیے اگر یہ پیش کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ظہر ہو جائے گا۔ ظہر کیا ہے؟ 24 گھنٹوں میں، یعنی 8 جو ہمارے پاس پہر ہیں، 24 گھنٹوں میں 8 پہر ہیں، 2 پہر 6 پہر، تو ظہر جو ہے وہ 2 پہر ہے، وہ پیش لگا دیں تو ظہر بن جائے گا۔ اگر آیت قرآنی میں کہیں ظہر آ رہا ہے اور ہم اس کو ظہر پڑھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ معنی بدل جائے گا۔ اس لیے علم تجوید واجب ہے کہ نماز برباد نہ ہو۔ خوب، ظہر، ظہر
اب ہم اس کو خالی پیش سے پڑھیں تو ظہر، کس کی ظہر، کس کی پیٹھ، کس کی پشت، ظہر و لسان. آسان ہو گیا. زبان کے 3 حصے میں مل گئے. زبان کا پہلا حصہ نوک زبان، بہت کارآمد ہے، بہت فائدہ مند ہے، حرف ادا ہوتا ہے. زبان کا درمیانی حصہ بہت فائدہ مند ہے، جو تالو سے لگ کر حرف کو ادا کرتا ہے. ہاں، اور زبان کا نچلا حصہ، زبان کے دونوں کنارے. خوب. فرماتے ہیں زبان کے سرے اور تالو کے کھردرے حصے کے درمیان جو خلا ہے، زبان کے سرے اور تالو، صحیح سے سمجھیں، زبان کے سرے، کنارے سرے اور تالو کے کھردرے حصے، زبان کے کنارے اور تالو کے کھردرے حصے. جب ہم زبان کو تالو پر لگائیں تو ہمیں وہاں پر وہ دردراہٹ محسوس ہوگی، وہ کھردرا پن محسوس ہوگا. اس کے درمیان جو خلا ہے، کھردرے حصے کے درمیان جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، زبان کے کنارے اور تالو کے درمیانی حصے، تالو کے کھردرے حصے، زبان کے سرے اور تالو کے کھردرے حصے کے درمیان جو گھاؤ ہے، خلا ہے، خالی جگہ ہے، جس کے اوپر زبان پھیر رہے تھے ہم، تو ہمیں دردراہٹ محسوس ہو رہی تھی، ہمیں گھاؤ، اونچ نیچ محسوس ہو رہی تھی. کیسے میں اس کو اردو میں بیان کروں؟ جیسے ہم درخت کے اوپر ہاتھ پھیریں تو کیا ہوتا ہے؟ درخت کے تنے پر ہاتھ پھیرنے سے کھردرا پن ہے اس پہ. اس درخت کی نسبت سے اس کھردرے حصے کے درمیان جو خالی جگہ ہے، اس کو شجرن کہتے ہیں. واضح ہوا؟ زبان کے سرے اور تالو کے کھردرے حصے کے درمیان جو خلا ہے، خالی جگہ، اس پہ جب ہم زبان پھیر رہے ہیں تو ہمیں وہی ایسا لگ رہا ہے جیسے، اب درخت کے تنے کی ہم نے مثال دی، درخت کے تنے پہ کھردرا پن ہے، اونچا نیچا ہے، درست ہے. اگر جب ہم اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہمیں جو اونچ نیچ، جو دردرا پن، کھردرا پن مل رہا ہے، وہی ہمیں ہمارے اوپر کے تالو میں مل رہا ہے. بس زبان کے سرے اور تالو کے کھردرے حصے کے درمیان پوری جگہ ہے، اوپر کا تالو، پورا تالو کہہ لیں. اس تالو کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شجرن. چونکہ کچھ حرف ہمیں ملیں گے حروف شجری، شجری نہیں. شجر تو خود درخت ہو جائے گا، اگر ہم اس جیم کے اوپر زبر لگا دیں تو کیا بنے گا؟ شجر. شجر خود درخت ہو جائے گا. ہاں، شجر جس کی جمع اشجار ہے. خوب. جب ساکن ہے تو یہ ساکن نام رکھا ہے زبان کے سرے اور تالو کے کھردرے حصے کا. تو پورا حصہ ہی کھردرا ہے، پورا تالو ہمارا اوپر کا، زبان پھیریے تو کھردرا ہے. اس خلا کو، اس تالو کے اوپر کے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ شجر. ظہر و لسان الگ ہے، تالو کا کھردرا حصہ شجر کے نام سے ہے. خوب. فرماتے ہیں کہ زبان کے سرے اور بائیں جانب کا کنارہ جو تالو کے رخ پہ واقع ہے، زبان کا سرا اور بائیں جانب کا وہ حصہ جو تالو کی طرف ہے. میں نے یہ کہا تھا عبارت مشکل ہوگی، یہ لکھ لیا ہے. فرماتے ہیں زبان کا، ذرا عبارت مشکل لگے گی لیکن اگر ذرا محنت ہر چیز میں چاہیے، محنت کریں گے تو ہم آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. زبان کے سرے کے دائیں جانب، اچھا عبارت یہ بڑی ہو گئی، چھوٹا کر دوں.
اس عبارت کو میں کم کر دوں. زبان کے دائیں سرے کی طرف اور پھر وہی عبارت ہی بہت تفصیلی دے دی ہے اس کے اندر. بائیں جانب کے سرے میں اوپر کا حصہ زبان کے دائیں سرے اور بائیں سرے کے درمیان میں اوپر کا حصہ یعنی سامنے کا حصہ، جس کو ہم نے 3 حصوں کو یکجا کر دیا. یہاں عبارت میں انہوں نے کیا کیا ہے، نوک زبان، نوک، وسط اور جڑ، ان تینوں حصوں کو جمع کر دیا ہے. نوک زبان، وسط زبان اور جڑ تک کا حصہ، ان تینوں کو جمع کر کے کیا کہا، زبان کا اوپری حصہ، زبان کا اوپر والا حصہ. جب ہم زبان باہر نکالیں تو زبان کا جو سامنے کا اوپر کا حصہ ہے، زبان کا اوپر کا حصہ، ان 3 کو انہوں نے جمع کیا ہے. زبان کے دائیں سرے کی طرف بائیں جانب کا حصہ اور یہاں پر اور کم ہے اور اوپر کا حصہ ملا کر حافۃ لسان کہلاتا ہے. زبان کی کروٹ، حافۃ لسان. البتہ یہاں عبارت میں بہت تفصیلی عبارت کر دی ہے. آسان عبارت اس کی بنے گی کہ زبان کے دونوں کنارے زبان کی کروٹ کہلاتے ہیں. ختم ہو گئی بات. زبان کے دونوں کنارے، یعنی جس سے ہم نے حرف غاد کو ادا کرنے کی ایک مثال قائم کی. زبان کے دونوں کنارے چونکہ یہ پلٹ جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں اور آسانی سے گھوم جاتے ہیں، ہم اور آپ اس کی ایک بہت اچھی مثال بھی رکھتے ہیں. بس آسان عبارت اسی کیا ہے، زبان کے دونوں کنارے، بیچ کا حصہ خود بخود آ جائے گا، یہ کیا کہلاتے ہیں، حافۃ لسان. زبان کے دونوں کنارے، سیدھا سادہ سا جملہ تھا، 6 لائنوں میں جو عبارت لکھ دی ہے اس کے اندر. خوب. زبان کے دونوں کنارے کیا کہلا رہے ہیں، حافۃ لسان. اچھا، اردو میں اس کو ہم، اور اردو میں زبان کی کروٹ، یہ ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے لکھ دیا. زبان کے کروٹ، کنارے الگ چیز ہو گئی، زبان کی کروٹ یعنی جہاں زبان گھوم رہی ہے، سفید حصے اوپر کے حصے کی طرف آ رہی ہے. زبان کی کروٹ یا زبان کے آسان سمجھنے کے لیے دونوں کنارے، اس کو عربی میں حافۃ لسان کہتے ہیں. درست ہے. خوب. 5:15 ہو گئے. چھٹا اور آخری حصہ، چونکہ آج کی بحث ذرا سخت تھی اور اب اور بھی سخت آئے گی، لہٰذا ذہنوں کو آمادہ کر کے اور کمروں کو سیدھا کر کے اور قربتاً الی اللہ درس حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو کر انشاءاللہ آئیں. آج کی کلاس کو بھی آپ یہاں معلوم کر لیں، اگر آپ کو یہ مل جاتا ہے تو، یا یوٹیوب وغیرہ پر مل جاتا ہے تو اس کو 2-3 مرتبہ سنیں تاکہ سمجھ میں آئے. آج ہم 6 اور 7ویں حصے تک نہیں پہنچ سکے، اس کے عربی ناموں تک. انشاءاللہ کل کی بحث میں ہم اس کی طرف جائیں گے. جو چیزیں آج دہرا دی ہیں ان کو ایک دفعہ اور ذہن نشین کریں. جو لکھ لینا بہتر ہے کہ اللہ کے آخری نبی خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات بھیجے محمد وآل محمد. آپ سب سے باتیں کرتے ہوئے یہی فرما رہے ہیں کہ جو لکھ لو گے اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہو، اور جو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرو گے تو ممکن ہے کہ وہ ذہن سے نکل جائے. من کتب قرّا ومن حفظ فرّا. اس کے اوپر ذرا سے محنت کریں، ذرا سے کوشش کریں تاکہ اس علم کو حاصل کر کے نماز اور قرآن کو صحیح طریقے سے
ادا کریں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. کوئی سوال ہے؟ یہ عربی سارے یاد کرنے ضرور ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کی اصطلاحات مشکل ہیں، چونکہ بحث ہماری پوری نماز اور قرآن میں بحث پوری عربی کی ہے، لہٰذا یہ عربی کے نام جاننا ضروری ہے، دہرانا ضروری نہیں ہے، جاننا ضروری ہے. مثلا اب ان کلاسز کے بعد امتحان میں مثلا ہمارے پاس آ جاتا ہے نو کی زبان کو عربی میں کیا کہتے ہیں. جاننا ضروری ہے، دہرانا ضروری نہیں ہے. جاننے کے لیے لکھا ہوا ہو 2-3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو ہمارے ذہن میں رہے گا کہ فلاں قاری صاحب نے جو پڑھا ہے تو انہوں نے اس طریقے سے پڑھا، انہوں نے یہاں غنہ کیا، یہاں تفخیم کی، یہاں ترقیق کی، یہاں اصلہ استعمال ہوا، یہاں غولق استعمال ہوا. اس کے لیے میرے پاس یہ علم ہونا چاہیے. اور جب میں خود پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ اردو میں جو میں اس لیے میں اردو کو بھی دہرا رہا ہوں ساتھ، جو ہماری زبان ہے اردو میں ہم اس کے معنی کو سمجھتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. آیات کو ادا کرتے ہوئے ہم جانتے رہیں گے کہ ہماری زبان کہاں کہاں لگ رہی ہے مثلا، یا آواز کہاں سے نکل رہی ہے. یعنی ہم جو تجوید ہے اس کے قواعد کے تحت آیت کو ادا کریں گے. تو اپنی زبان میں یاد کر لیں، وہ بہتر ہے. ان اصطلاحات کو ذہن نشین کر لیں، کہیں ضرورت پڑے تو استعمال کریں. دہرانا شرط نہیں کہ وہ کہیں پر کھڑے ہو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے غولق میں جو ہے وہ، یا مثلا ہمارے اصلہ پر جو ہے، یا مثلا ہمارے لثہ پر جو ہے، تو وہ سننے والے کہے کہ کون سی زبان بول رہے ہو. یہ میرے علم کے لیے یہ ضروری ہے. جس طریقے سے آپ نے کالج یونیورسٹی میں میتھمیٹکس میں یا مثلا بایو میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں اس کے اصول کو یاد کیا ہوا ہے، آپ اصول ہر جگہ نہیں دہرا رہے ہیں. اصول آپ کے ذہن میں، اگر کوئی اس موضوع سے متعلق بات کرتا ہے تو پھر آپ اس کی اصل کو دہراتے ہیں. امتحانات میں آ جائیں گے، 2-3 سوال آئیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ جی بیٹا ضرور ہوگا. پڑھائے ہماری زندگیوں کا ٹیسٹ ہونا ہے، ابھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، امتحان ہونا ہے. قیامت کا ہے کے لیے قیامت امتحان کا نتیجہ ہے نا. ہاں یہ لیکچرز میں نے عرض کیا کہ یوٹیوب پر بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، اور ممکن ہے الگ سے بھی کوئی سلسلہ ہو وہ یہاں انتظامیہ سے معلوم کریں. اور کوئی سوال؟ نہیں سمجھا؟ جی یہ اسی دیکھیں ہر کام کے لیے پہلے اس کے قواعد اور اصول کو جاننا ضروری ہے. میں دہرا رہا ہوں، آج میں نے البتہ سورہ حمد کو نہیں دہرایا، کل انشاءاللہ ہم 2 رکعت نماز کو یہاں پر پہلے دہرائیں گے ترتیب سے، تاکہ سننے والے اس سے استفادہ کریں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. جب ہم ان قواعد کو حاصل کر لیں گے تو ہم اصل نماز کو اصل طریقے سے ادا کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم پر پابندی لگائی گئی کہ اگر تجوید نہیں آتی ہے تو مسجد میں نماز باجماعت ادا کرو، کہ وہ امام جماعت جس کا ہم پر بے انتہا کرم ہے کہ وہ ہماری واجب نماز کی قرأت کو بارگاہ رب میں پیش کر رہے ہیں. یعنی ہمیں پہلی 2 رکعت میں خاموش رہنا ہے، امام جماعت کو قرأت کرنا ہے. شرط اسی لیے رکھی فجر میں، مغرب عشاء میں خصوصاً نماز میں شامل ہو تاکہ قرأت کو سنو. ہم کب پڑھیں گے؟ آپ کا سوال یہی ہے نا، ہم کب پڑھیں گے؟ جب یہ قواعد ہمارے پاس آ جائیں گے، ہم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ محنت سے، تو پھر ہم قاریوں تمام جو قاری قرآن ہیں جو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ادا کریں گے. شرط ہے محنت حاصل کرنا. کوئی سوال؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد.